السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی تمام ضروریات کو بھی مہیا کیا۔ بے شمار اور ان گنت درود السلام سید القونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، چونکہ اسلام کے خلاف بہت پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، جبکہ معاملہ حقیقت میں اس کے الٹ ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، عظمت عطا فرمائی، جبکہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اور آج کے دور میں جس کو یورپ کہا جاتا ہے، ان دونوں ادوار کا اگر اسلامی تعلیمات کے ساتھ موازنہ کیا جائے، یعنی میں بات اسلام کی کر رہا ہوں، ہمارے اس معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی اسلام کی جو تعلیم ہے عورت کو عزت دینے کے معاملہ میں، اور جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کا دور تھا اس میں عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ کوئی عورت کو یہ کہتا کہ یہ شر اور فساد کی بیٹی ہے، کوئی کہتا کہ یہ شیطان کی ایجنٹ ہے، کوئی عورت کے بارے میں یہ کہتا کہ یہ فتنہ فساد کی جڑ ہے۔ یعنی اس طرح کے خیالات تھے۔ اور پھر زمانہ جاہلیت میں یہ بھی تھا، خصوصاً عرب خطے میں،
کہ عورت کو، بیٹی کو آر سمجھا جاتا، بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہ سمجھا جاتا، حتیٰ کہ وہاں یہ رواج تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی، اگر اسے اس کے ماں باپ زندہ رکھنا چاہتے تو اسے اونی جبہ پہنا کے شہر سے باہر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے پہ اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی، وگرنہ پھر 6 سال تک اس کی پرورش کی جاتی، اور جب وہ بچی 6 سال کی ہوتی تو اس کا والد جنگل میں ایک بہت گہرا گڑھا کھودتا، اور گڑھا کھودنے کے بعد وہ گھر میں آتا، اپنی بیوی کو کہتا کہ اس بچی کو اچھا لباس پہنا دیا جائے، اور یہ کہہ کے کہ میں اس کی نانا نانی کو یا دادا دادی کو ملانے کے لیے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا نام لے کے اس بچی کو لے جاتا، اور جب وہاں پہنچتا تو بچی کو کہتا کہ اس گڑھے میں دیکھو، وہ جب وہ جھانکتی تو یہ دھکا دے دیتا، وہ گڑھے میں گر جاتی، یہ اوپر سے مٹی ڈال کے تو واپس آ جاتا۔ یعنی یہ تھا زمانہ جاہلیت میں عورت کے بارے میں ان کا جو نظریہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا، اور انہوں نے آ کے ایسے وقت میں یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کی کروائی گئی ہیں، ایک خوشبو ہے، اور دوسری عورت ہے، اور تیسری آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر کے عورت کو عزت عطا کی، وہ مقام عطا کیا کہ جو عورت ذلت کی گہرائی میں گری ہوئی تھی اسے آپ نے اٹھا کے اونچے مقام پہ بٹھا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے، اور پھر آپ نے یہ بچیوں کو پرورش کرنے والوں کو یہ خوشخبری بھی سنائی، آپ نے فرمایا ومن ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، اچھی پرورش کی، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی، یعنی اس وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اور کہیں آپ نے اس طرح ترغیب دی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی، 2 بیٹیاں دیں، اور اس نے ان کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہوئیں
اور ان کا نکاح کر دیا اچھی جگہ، تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یعنی کہاں یہ مقام اور کہاں زمانہ جاہلیت میں کہ لوگ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ فضائل سنے اور بچیوں کی یہ عزت اور یہ عظمت کے الفاظ سنے، تو وہ اپنے ان افعال پہ بڑے شرمندہ ہوئے، اور قیس بن عاصم تیمی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے اس گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے 8 بچیوں کو زندہ درگور اپنے ہاتھ سے کیا۔ اور اسی طرح کبیرہ بنت ابی سفیان وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی حالت بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی حالت کیا تھی جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ لَهُ مِنْ سُوءٍ، یعنی اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپائے پھرتا، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں اسلام سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ میری ایک بیٹی وہ پیدا ہوئی، میں گھر سے باہر تھا اور کافی عرصہ مجھے گھر سے باہر گزر گیا، میں جب گھر آیا تو گھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ بیٹی وہ بڑی ہو چکی ہے اور گھر میں چل پھر رہی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے ہاں بیٹی، میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی، تو میں نے ایسا کیا کہ اس بیٹی کو اپنے ساتھ لیا، جنگل میں لے گیا، وہاں جا کے میں نے گڑھا کھودا اور اس بچی کو اس گڑھے میں ڈال کے اس کے اوپر جب مٹی ڈالنے لگا تو وہ چیخنے چلانے لگی، مجھ سے فریادیں کرنے لگی کہ اے ابا جان، مجھے اس طرح نہ موت کی گھاٹ اتارو، مجھے آپ اپنے گھر میں رکھو، میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی۔ اے اللہ کے نبی، آج مجھے اس کی چیخیں اور اس کی آوازیں پریشان کر رہی ہیں، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس وجہ سے میرا وہ گناہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر اس نے میرے گریبان سے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تیرا جرم کیا تھا، کس جرم کی وجہ سے تجھے تیرے باپ نے اس طرح زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا، تو جب وہ یہ بتائے گی کہ اے اللہ میرا کوئی جرم نہیں تھا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ کیا میری معافی کی کوئی وجہ ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے کہ میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر تو مسلمان ہو جائے
اور اپنے ان گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے جو تو نے پہلے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی آپ ایک طرف وہ دور دیکھیں کہ وہ ظالم کس طرح اپنی معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اسلام کی تعلیم دیکھیں کہ آپ نے بچی کی پرورش کرنے والے کو اس نبی کے ساتھ جنت میں جانے کی بشارت کی ہے جس نبی جیسا کوئی نبی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور وہ نبی یہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹی عطا کی، ولم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ الذکر علیہا ادخلہ الجنہ، ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی اس نے بیٹی کو حقیر نہیں جانا، اور نہ ہی اپنی اس بیٹی پہ اپنے بیٹے کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر عمل کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ نبی کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، لیکن بیٹے بچپن میں واپس لے لیے، اور آپ کی بیٹیاں ہی بچیں۔ تو آپ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ 3 بیٹیاں آپ کی جلدی فوت ہو گئی، اور ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندہ رہیں، تو آپ اس سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ اسے یہ کہا کرتے انہا بضعۃ من بضعتی، یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا کہہ لو، انہا بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ کو جب وہ ملنے کے لیے آتی، یعنی اپنے خامد کے گھر سے جب اپنے والد کے گھر آتی، تو نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کے اس کا استقبال کرتے، اس کے لیے اٹھ جاتے، اور اس کے لیے اپنی چادر بچھاتے، اس چادر پہ اس بیٹی کو بٹھاتے۔ یعنی اسلام نے بیٹیوں کو، عورت کو یہ مقام عطا کیا ہے، کیونکہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت ہے، ایک ماں کی حیثیت ہے، اور ایک بیوی کی حیثیت ہے، ایک بہن کی حیثیت ہے۔ ان 4 حیثیتوں کو آپ اگر ان 4 حیثیتوں کا زمانہ جاہلیت کے ساتھ اور آج کے دور کے ساتھ، یہ جس کو آپ یورپ کہتے ہیں، جس کی نقالی کرتے ہیں ہر معاملے میں، آپ ان کے ساتھ موازنہ کریں، تو آپ اسلام نے جو ان 4 حیثیتوں سے عورت کو عزت دی ہے، اور کسی جگہ اس کو یہ عزت نہیں مل سکتی، اور نہ کسی نے یہ عزت دی ہے اسے۔ یعنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام اور کیا عزت عطا کی، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹی جو ہے، یہ جس کے گھر پیدا ہوتی ہے اس کو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے طرح آج بھی ہمارے اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں، جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو ان کے گھر میں، جس کو کہتے ہیں نا ماتم، پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی بہہ جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ عورت کو طلاق ہی اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔
یعنی یہ معاشرہ جو ہے یہ کس کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ اسلام کی عکاسی نہیں کرتا، یہ کافرانہ نظام، زمانہ جاہلیت کہہ لو یا ہمارے ہاں ہندوانہ نظام ہے، وہ رسمیں وہ کہہ لو۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ جب بچی پیدا ہو، بچی کی بشارت ملے تو چہرے پہ رونق نہ ہو بلکہ چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ ہو جائے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اور دوسری حیثیت ہے ماں کی حیثیت۔ ماں کی حیثیت کو دیکھو، اسلام نے ماں کو کیا مقام عطا کیا ہے، اور تم اسلامی تعلیمات کا موازنہ کر لو اور آج کا جو کچھ یورپ میں ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لو۔ یعنی اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں یہ حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، وہاں اسلام نے ماں باپ کے احترام اور ان کی عزت کا حکم دیا ہے، بلکہ یہاں تک حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقُل لَّهُ اُفٍّ، یعنی اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اگر تمہیں ان کی کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو وہ خندہ پیشانی سے سن لو۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے دنیا میں؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھتے ہیں تو آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ بھی وہ تیرے احسان کا حقدار ہے۔ اور یہ ماں کو، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اولاد پہ زیادہ حق باپ کا ہوتا ہے، نسب باپ کے ذریعے چلتا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں باپ کو ترجیح ہے، لیکن جہاں احسان کا معاملہ آیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں سب سے زیادہ احسان کی حقدار ہے، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے ایک موقع پہ آپ سے جہاد پہ جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی جا کے خدمت کرو، یہاں تجھے جہاد کا ثواب ملے گا۔ ماں کی خدمت، ماں کا احترام، اس کو جنت میں جانے کا سبب قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یورپ کے معاشرے کو دیکھ لو، وہاں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں وہ بیچارے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کچھ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھتے ہیں، وگرنہ کیسے کتنے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو ان وہاں رہائشوں میں رہتے ہیں جو حکومت نے ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اسلام اولاد کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ لہذا ہر طرح سے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے، یعنی بیٹی ہے، یورپ میں کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے اخراجات کا خود انتظام کرو، لیکن یہاں اسلام نے ماں باپ کو، بھائیوں کو پابند کیا ہے کہ جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہو جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی، تم اس کی کفالت کرو۔ اور اسی طرح
عورت کی تیسری حیثیت بیوی کی حیثیت ہے۔ تو اسلام نے عورت کو یہاں بھی بڑی عزت دی ہے، جہاں یہ حکم ہے کہ عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، وہاں رسول اللہ کا یہ بھی حکم ہے لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، یعنی اگر کوئی مطلقہ یا بیوہ عورت ہے، اس کا دوسری جگہ نکاح کرنا ہے تو عورت سے مشورہ لیا جائے گا، اس کا مشورہ ہوگا، اگر وہ راضی ہوگی اجازت دے گی تو پھر اس کا نکاح ہوگا وہاں۔ اور اسی طرح اگر وہ کنواری ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس سے اجازت لی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کنواری سے ہم اجازت کیسے لیں؟ تو آپ نے فرمایا اذنھا سماعتھا، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں جگہ نکاح کرنے لگے ہیں، اگر وہ خاموش رہتی ہے تو گویا کہ یہ اس کی اجازت ہے۔ اور عورت کو یہ اتنی آزادی بھی نہیں دی کہ وہ اپنا رشتہ خود تلاش کرتی پھرے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ عورت بہت جلد عیار مردوں کے فریب میں آ جاتی ہے۔ کتنے آپ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو عیار مردوں کے فریب میں آئیں، نکاح ہوا اور بعد میں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ گئی۔ اس لیے اسلام نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بعد پھر اس کے لیے مہر بھی ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں تو مہر دینے کی عادت ہی نہیں نا، یعنی ہر جگہ نکاح پہ شادی پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، لیکن جب عورت کے مہر کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی 1000 باندھ دو، زیادہ سے زیادہ آج کل 5000 ہے۔ کوئی شاد و نادر ہے جو حق مہر ادا کرتے ہیں جس طرح حق مہر ادا کرنا چاہیے، لیکن اسلام نے عورت کے لیے مہر مقرر کیا ہے آدمی کی استطاعت کے مطابق۔ تو خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو عورت کا مہر بھی ہے، یہ خامد کے ذمے ہوتا ہے، اور کتنے خامد ایسے ہیں نکاح کے بعد وہ تھوڑا سا بھی حق مہر ہو نا تو وہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نان نفقہ بھی خامد کے ذمے ہے اور مہر دینا بھی اس کے ذمے ہے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا النساء، عورتوں سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا بغیر اذنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں ڈرو، اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی امان کی وجہ سے یا اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے ان کو لیا ہے اور وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، لہذا تم ان کا خیال رکھو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہارے اوپر ان کا نان نفقہ وہ بھی لازم ہے۔ عورت کا نان نفقہ خامد کا ذمہ ہے، یورپ کی طرح نہیں کہ عورت کو خامد کہے بھی تو اپنا کما کے لے کے آ، میں اپنا کما کے لے کے آؤں، تو اپنے اخراجات پورے کر، میں اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں۔
اسلام نے خامد کو اخراجات کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور اسی طرح اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس طرح عورت کے اوپر خامد کا حق ہے تو خامد کے اوپر عورت کا بھی حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر تمہارے ذمے ہیں جس طرح تمہارے حقوق ان کے ذمہ ہیں، لیکن مرد ہونے کی حیثیت سے تمہیں فوقیت ہے، اور اسی لیے اسی فوقیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا حکمران یا اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ آج کل ہمارے ہاں ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، عورت وزیر اعظم بنتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، عورت وزیر اعلیٰ بنتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں عورت کے لیے نہیں ہیں، یہ مردوں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، مرد کو جو فوقیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ دنیا ساز و سامان ہے، بہترین سامان جو ہے وہ نیک عورت ہے، جس کی وجہ سے جو نیک عورت ہوتی ہے وہ تمہارے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، تمہارے ایمان کی بھی محافظ ہوتی ہے، اور تمہاری عزت کی بھی محافظ ہوتی ہے۔ تو لہذا وہ لوگ، وہ نوجوان جو اسلامی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتے اور اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔ رسول اللہ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کی، ایسے خامدوں کی تعریف کی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا یہ زمانہ جاہلیت کی روایتیں ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں عورت کو کوئی وقت نہیں دیتے تھے، لیکن اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، اور اسلام کی نظر میں عورت کو یہ مقام ہے کہ جس طرح عبادت کر کے آدمی مرد ولی بن سکتا ہے، عورت بھی ولایت کے درجے کو پہنچ سکتی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت دونوں ایک جیسے ہیں، وہ دونوں ہی اچھے عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے رب کے ہاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔